اصطفى ما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاق راتیں، جن طاق راتوں کی حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، وہ نصیب فرمائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ نہ کچھ عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ احادیث رسول میں اور قرآن پاک کی تفاسیر میں غور کرنے کے بعد کہ اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان راتوں میں جاگنے کا جو اہتمام تھا وہ شب قدر کی تلاش تھی کہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ اور شب قدر اللہ پاک نے کیوں دی؟ بڑی رات، بڑا دن جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ کیوں دیا؟ اس میں تفسیر کی کتابوں میں عجیب الگ الگ باتیں ملتی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 4 بزرگوں کا تذکرہ کیا۔ بزرگ کیا؟ تقریباً نبی ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوشع، حضرت ایوب، حضرت حزقیل، اور ایک نبی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لمبے زمانے تک ایسی عبادت کی کہ پل جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں ہوئی، پل جھپکنے کے برابر نافرمانی نہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو تھوڑے سے غمزدہ ہوئے کہ میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، 60 سے 70 سال کے درمیان عمریں دی گئی ہیں، اور انہوں نے اتنی لمبی عبادتیں کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقام تو جنت میں بڑا ہی ہوگا، آخرت میں تو یہ زیادہ نوازے جائیں گے، تو میری امت کے نوازے جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ نازل فرمائی، اور یہ نازل فرما کر کے بتلایا کہ اگر کوئی اس جستجو میں، اس تلاش میں کہ جسے جو شب قدر نصیب ہو جائے، اس کی تلاش میں اگر کوئی رات کو جاگ لے، طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے، ہزاروں برس۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں برس اسے عبادت کا اجر ملتا ہے۔ تو طاق راتیں جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعتکاف فرمایا تو اعتکاف کے دوران فرمایا کہ جب 20واں روزہ ہو گیا تو فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ اعتکاف جو کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے طاق راتیں مل جائے، شب قدر نصیب ہو جائے، شب قدر نصیب ہو جائے۔ لیکن میں نے جو ہے، مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ یہ جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لہٰذا اس میں تم تلاش کرو۔ تو جو میرے ساتھ اعتکاف میں شریک تھے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرتے، تو آخری عشرے کا اعتکاف اور طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی سنت ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرمایا جد و شد المئزر، ایک تو کوشش بہت کرتے عبادتوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو پوری زندگی ساری کوشش کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہو جاتا تو اور بھی زیادہ کوشش، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے ہیں کہ لنگی کس دیتے ہیں، لنگی کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ عبادتوں میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا اہتمام۔ اب
عبادت کا تو کچھ اہتمام ہو جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن پاک کی تلاوت ہو جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، کچھ دعاؤں کا اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بتلائے گئے ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی دولت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور کہا خرجت لیخبرکم، میں نکلا تھا باہر اور میں آیا باہر اس لیے تاکہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں کچھ بتلا دوں کہ شب قدر ہے آج، یا کچھ ایسی بات جو اہمیت رکھتی تھی وہ بات بتلانے کے لیے میں آیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فتلاحا رجلان، دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ مجھے یہی بھلا دیا گیا تھا کہ میں کیوں آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں لڑائی کتنی خطرناک چیز ہے؟ آپس کی لڑائی اتنی خطرناک چیز ہے کہ بعضی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی لڑائی نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے استورے سے بال صاف ہو جاتا ہے، پورے بال ختم۔ اچھا، عجیب بات تو یہ ہے میرے بزرگوں عزیزوں، ہر لڑنے والا اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، یاد رکھنا، ہر لڑنے والا اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، اور اللہ کو حق کے دعوے دار پسند نہیں ہے، حق کی دعا کرنے والے پسند ہے، دعوے دار پسند نہیں، دعوے دار آزمائے جاتے ہیں، اور اللہ کی آزمائش پہ بہت کم جو ہے معیار پر اترتے ہیں۔ تو آپس کی لڑائی، آپس کا انتشار، آپس کا خلفشار، یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی دولت دینے کے لیے آئے تھے، قیامت تک کے لیے امت محروم ہو گئی۔ تو آپس کے لڑنے والے، آپس میں کینہ رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قیمتی راتوں کے اندر بھی محروم کر دیتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لڑائی کرنے والے، کینہ رکھنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، شراب پینے والے، شرک کرنے والے، تقریباً 14 لوگوں کی فہرست بتلائی ہے حدیث پاک میں، الگ الگ روایت میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اصل گناہ کا ذکر کرنا نہیں، اصل تو مقصود یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی ہو، اس سے اگر پوچھا جائے کہ اصل ٹونک ہے یا یہ کہ پوائزن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیا ہے؟ ٹونک ہے نا، ٹونک پیتے رہو پھر کچھ بھی ہو، کوئی پوائزن اثر نہیں کرتا ہے۔ اس وقت کی تو گنگا ایسی ہی ہے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی، اللہ تعالیٰ اس امت میں کم سے کم 1000 مفتی تقی عثمانی پیدا فرمائے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری گنگا اس وقت میں الٹی بہہ رہی ہے۔ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، ابھی ٹیوب لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ یار تو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں وہ ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والے اعمال ہمارے اندر چل رہے ہیں۔ تو اصل ٹونک نہیں ہے، اصل تو بس اپنے آپ کو پوائزن سے بچانا۔ تو نیکیاں دوسرے درجے پر ہیں، گناہ سے بچانا پہلے درجے پر۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اندر کے گناہ بھی چھوڑو، باہر کے گناہ بھی چھوڑو، ہر گناہ چھوڑو۔ کیوں؟ نوازے جانے کے وقت میں جب انسان گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے، بندوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو 27 کی رات جو ہے یہ کوئی شب قدر نہیں ہے، یہ کوئی شب قدر نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے اور طاق راتوں میں کی ایک رات ہے، اس حیثیت سے عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ ہر رات ایسے ہی اہتمام کرنا چاہیے جیسے ہم 27 کا اہتمام کرتے ہیں۔ 27 کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔
عبادتوں کے اندر نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن دعاؤں کا اہتمام ذرا کم ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام۔ اور دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں اسی کو مانگنے کی توفیق دیتا ہوں جس کو میں دینا چاہتا ہوں۔ مانگنے کی توفیق اسی کو ملتی جس کو اللہ دینا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ دینا نہیں بھی چاہ رہے ہیں لیکن بندہ اگر کوشش میں لگا رہے، بس اس ماحول میں انسان آتا جاتا رہے، اٹھتا بیٹھتا رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں تو کم سے کم زبان سے بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے کہ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، کچھ نہ کچھ زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کے اندر جا کر کے انسان کچھ نہ کچھ نیکی والے اثرات اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو نیکی والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا، تو اس سے سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ جب رحمت کی چھینٹیں، رحمت کی بارشیں اوروں پر ہوتی رہے گی تو اس وقت میں کچھ چھینٹیں ہم پر بھی اڑ جائیں گے اور نوازے جائیں گے۔ اس لیے اتنی قیمتی رات جو ہے، اتنی قیمتی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ اپنا معاملہ ضرور کرتے ہیں۔ یوں 27ویں رات اور یوں طاق راتیں اور یوں رمضان قیامت تک آتے رہیں گے میرے بزرگوں، لیکن آئندہ سال ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، برا لگے معاف کرنا، یہ ساری کی ساری جتنی بیچ بیٹھی ہوئی یہ کورونا سے بچی ہوئی بیچ ہے، اور کوئی اپنے کمال سے نہیں بچا ہے کہ میں گرم پانی پیتا تھا اس لیے بچ گیا، زندہ تلسمہ زیادہ استعمال کرتا تھا اس لیے بچ گیا، وکس بام استعمال کرتا تھا اس لیے بچ گیا، ویکسین لیا تھا اس لیے بچ گیا۔ بہت سے ویکسین لینے والے پہلے پہنچ گئے۔ ہاں، منصورہ کاڑھا مفتی صاحب فرما رہے، منصورے کاڑھے سے بچ گئے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے میرے بزرگ، ایک ڈھیل دی ہے، ایک موقع دیا ہے، توبہ کا وقت ہے، توبہ کا وقت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ناراض ہے، ان کی ناراضگی جگہ 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 محسوس ہو رہی ہے، جگہ جگہ محسوس ہو رہی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ اللہ جب مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہنے لگے جو میری تابعداری میں زندگی گزارتے ہیں، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، ان کے اندر جب میں سرکشی دیکھتا ہوں، وہ میری باتوں کو نہیں مانتے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ آج ہم سے کون راضی؟ یہ تو طے ہو، بیوی ناراض، بچے ناراض، ماں باپ ناراض، ماں باپ بچوں سے ناراض، بچے ماں باپ سے ناراض، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے سب اندر سے کٹے پھٹے ہوئے، اللہ ماشاء اللہ اندر سے کٹے پھٹے ہوئے۔ ہر ایک کے رازدار باہر دوست تو ملیں گے، گھر کا کوئی رازدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو تنگ کر دیتے، زندگیاں تنگ کر دیتے میرے بزرگوں سے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں نعمتوں کے خزانے ہیں، رحمتوں کے خزانے ہیں، برکتوں کے خزانے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب کے بھی خزانے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تکلیفوں کے خزانے، بیماریوں کے خزانے، اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں میری نافرمانی ہوتی ہے، میرے حکموں کو توڑا جاتا ہے اور میرے احکام سے روگردانی کی جاتی ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں ان کے اوپر ایسی بیماریاں نازل کرتا ہوں جن کے نام ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایسی بیماریاں میں نازل کرتا ہوں، اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایسی بیماریاں میں ڈالتا ہوں، کیوں کہ میرے بندے جو ہے کیا کرے، ایمان والے لعلہم یرجعون، وہ میری طرف لپک لپک کر کے آئے، میرے سامنے آ کر کے گڑ گڑائے اور مجھ سے معافی مانگ لے، اور جب وہ مجھے منانے کے لیے آتے نا اور معافی مانگنے کے لیے آتے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فوراً معاف کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو تم معافی کی بات کر رہے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کی میں تمہاری معافی کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ میرا بندہ آئے گا معافی مانگے گا اور اس کے بعد پھر میں معاف کروں گا، کہ نہیں، اس سے پہلے ہی میں معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ خود امید دلا رہے ہیں بلکہ یقین دلا رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، پیارے نبی اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے یا میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا الذین اسرفوا، جنہوں نے سوائے گناہ کے اور سوائے نافرمانی کے آج تک کچھ بھی نہیں کیا ہے، سوائے نافرمانی کی کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف گناہ ہی گناہ ان کے نام اعمال میں، ایسا تو شاید بندہ کوئی بھی نہ ہو، کبھی
تو سبحان اللہ کہا ہوگا, کبھی تو لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, کبھی تو کچھ نہ کچھ نے نیکی کا کوئی کام کیا ہوگا. چلتے پھرتے بہت سارے نیکی کے کام اللہ کے فضل سے کرنے کا مزاج اللہ نے بنا دیا ہے. لیکن اس بندے کے بارے میں جس نے سوائے گناہ کے آج تک کچھ کیا ہی نہیں ہے, ایسے بندوں کے بارے میں آپ جا کر کے خبر دے دیجئے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید مت, اللہ کی رحمت سے نا امید مت. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, سارے گناہوں کو. بلکہ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی پر پہنچ جائے, آسمان کی بلندی پر پہنچنا اتنا آسان ہے, آسمان کی بلندی تک گناہ کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کہا گناہ کرتے 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 اتنے اونچے بھی پہنچ چکے ہیں, آسمان کی بلندی کو چھونے لگے ہیں. لیکن اگر تو مجھ کو ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ اے رب مجھے معاف کر دے, غفرت لک ولا ابالی, میں سب معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. تو ایسی طاق راتوں میں جو ہے, ایسی راتوں میں جو ہے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے, کیا کرے, اور کچھ کرے بھی تو مفتی اتنے ہیں بغیر سند کے کہ کچھ کرنا مشکل ہے. کچھ کرنا بھی چاہے تو بغیر سند کے اتنے مفتی ہے, اللہ تعالیٰ نے گویا شاید جتنا بچا کچا سارا حملہ ہے وہ سب یہاں ہی بھیج دیا ہوا ہے. نماز پڑھے تو بولے نماز مت پڑھو, نماز نہیں پڑھنا جائز نہیں. ارے صلاۃ التسبیح بھی کہا کو پڑھ رہے, ایسی تھوڑی پڑھتے ہیں وہ. تلاوت, ارے تلاوت ایسی نہیں کرتے. کیا کریں, ہوٹل میں جا کے چائے پیے. کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, کس حالت میں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ہمیں کیا پتہ ہے. ابھی حال ہی کی بات ہے, رمضان سے پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, عین مغرب کا بالکل وقت, اور ایک بندہ آیا اور آ کر کے اس نے رکعت باندھ دی. اور مسائل بھی ہم اپنے لیے نہیں پوچھتے, معاف کرنا, مسائل دوسرے کے لیے پوچھتے. تو وہ پڑوس میں میرے ایک بندہ آ کر کے بیٹھا, میں دعائی میں لگ رہا ہی تھا ایسا, تو وہ آ کر کے پوچھ رہا ہے عصر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے. میں نے کہا ان سے پوچھو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بولے گے, ہو سکتا اس کی اثر باقی ہو, لیٹ آیا ہو کہیں کام سے, کہیں ڈیوٹی سے آیا ہو, اس کی اثر باقی ہو, کیا پڑھ رہا ہے اس کو پوچھو. کوئی قضا نماز کا اس کو ٹینشن ہو کہ آج میری نماز کوئی قضا ہو گئی تھی, آج میں مغرب سے پہلے پڑھ لینا چاہتا ہوں, کوئی وقت اس کا ہوگا تو وہ پڑھ رہا ہوگا. یہ حال ہے. تو کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے, کہ کم سے کم وہ عمل کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے. غلط ہو رہا ہے تو کسی مسئلے سے کسی وقت میں کسی اچھے انداز میں اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن آج ہی اگر اس کو روک دیں گے تو کیا ہوگا, آج ہی روک دیں تو کیا ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں عزیزوں, ایک تو تحقیق کر کے کرنا, جو عمل میں کر رہا ہوں کیسے کروں, کیا کیا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ علماء مفتیان ہمارے یہاں موجود ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. تو ان سے پوچھے باقاعدہ کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, یہ صحیح غلط ہے, کیا ہے, اس کو بتلائے بات, اور اس کے بعد اپنے عمل میں لگے رہے. کوئی کر رہا ہے تو دعا کرتے رہے, دعا ہی کرے. اگر غلط بھی کر رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے ہمارے اسلام میں بھی فتنہ ہے, تو ہم کیا کریں, دل سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی صحیح کرنے کی توفیق دے, مجھے بھی صحیح کرنے کی توفیق دے. ہم آپ ایک دوسرے کو گمراہی کے کچھ اسباب پیدا کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتے نا. اس لیے اس کا اہتمام کرنا باقی ہے کہ اپنے آپ کو اعمال میں لگائے رکھنا, خاص کر کے مسجد والے ماحول میں اپنے آپ کو گزارنے کا اہتمام کرے. کہ مسجد والا ماحول, مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہیں وہ مساجد ہے. مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے. مسجد متقی کا گھر ہے. گھر میں مسجد میں آ کر کے خالی بیٹھا بھی رہے تو ثواب سے خالی نہیں, خالی ثواب سے خالی نہیں. جلیس المسجد علی ثلاث خصال, مسجد میں بیٹھنے والا 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور پا لیتا ہے. کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے, یا کسی اچھے سے ملاقات ہو جاتی ہے, یا کسی بیمار کی عیادت ہو جاتی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہمیشہ ہر مومن کی چاہت ہے اور ہمیشہ ہر مومن کو جس کا انتظار رہتا ہے. تو مسجد والے ماحول میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. یہ عرب حضرات آتے ہیں, یہ ہمارے لیے واقعتاً کچھ چیزوں میں قابل نمونہ ہے, کچھ چیزوں میں
घंटों घंटों बैठ कर के मसाजिद के अंदर ये तिलावत करते हैं बिला तकल्लुफ। और मैं यूँ अर्ज़ करूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा बाकायदा कि एक एक दिन में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि एक एक दिन में वो सुबह जब देखा तो वो पहला पारा शुरू कर रहे थे, और शाम के वक्त में या इशा के वक्त में देख रहे तो 5वां या 6वां पारा चल रहा है। एक दिन में 5 पारे, 8 पारे, 10 पारे उनके लिए पढ़ने मिलना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कुरान पाक के पढ़ने का एहतमाम करे, नहीं आता है सीखने का एहतमाम करे, अल्लाह ताला से उसकी तौफीक को मांगे बाकायदा। तो ये रातें जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन की निस्बत पर बंदा जो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं, दुनिया की निस्बत पर जो मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी मसलिहत पर गौर करते हैं, देना मुनासिब होता है तो देते हैं, नहीं देना मुनासिब होता है तो नहीं देते। इसलिए इसका एहतमाम करना है, करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। चेहरा सबका बता रहा है कि सब थके हुए हैं, ज़बरदस्ती बात सुन रहे हुए इल्ला माशाअल्लाह, तो वो आपकी फिक्रें मेरे ऊपर बराबर अक्स कर रही है और उस आपसे ज़्यादा मैं खुद थका हुआ। इसलिए ज़रूरत के दर्जे की जो बात थी अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैंने टूटी फूटी अर्ज़ कर दी। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके अलावा जो है इबादत जो है वो इनफरादी इबादत, अपने अकेली इबादत, इज्तिमाई इबादत नमाज है, जुमा है, ये तो हो गया। लेकिन बाकी की जो जितनी नफली इबादतें हैं वह इबादतें इनफरादी हो सके अपने घरों में बैठ कर के करें, और जितना अपने घरों में बैठ कर सुकून के साथ करेंगे इतना मस्जिद में हमें सुकून नहीं मिल पाएगा। एक अगर लाइट चालू करेगा, एक बंद करेगा, एक पंखा चालू करेगा, एक बंद करेगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा ना इसमें, तो ये सब डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो ऐसे मौके पर हम यकसुई से अपने घर में जब जाएंगे तो उससे क्या होगा, माहौल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, आखिरी अशरे में अपने घर वालों को भी जगाते, अपने घर वालों को, जागो तुम तो ऐसे सो रहे हो जैसे तुम्हें मरना ही नहीं है। कभी कभी तब भी फरमाते ऐसे सो रहे हो जैसे मरना ही नहीं है, अन करीब कब्र का ज़माना आने वाला है, फिर हशर का और सूर फूके जाने का ज़माना आने वाला है। तो उस वक्त के आने से पहले कुछ न कुछ अमाल का हमें एहतमाम करना है, करेंगे इसकी फिक्र। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।